عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا تھا نا کہ تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے دین کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ اب یہ وعدہ پورا ہونا تھا۔ اس وعدے پہ عمل کرانے کے لیے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، زمین و آسمان کو بنایا، اس طرح بنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا تاکہ سارے نبی جمع ہو کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ حضور پہ ایمان بھی لائیں، ان کی اقتداء میں نماز بھی پڑھیں، ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کریں، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر شکرانے کے نفل بھی ادا کریں کہ نبی آخر الزمان آ گیا۔ تو اب اللہ نے معراج کرایا۔ معراج کس طرح کرایا؟ آپ کی پوری توجہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے چلے بیت المقدس، جب پہنچے دیکھا سارے انبیاء کا اجتماع ہے، سارے نبی جمع ہیں، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام سارے پیغمبر کھڑے ہوئے۔ حضور جب پہنچے ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں مختلف اعزازات، القابات، اکرامات، تخلصات کی بارش کے قطرے برسائے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ کسی نے کہا السلام علیکہ یا ابن صالح، کسی نے کہا السلام علیکہ یا نبی صالح، کسی نے کہا السلام علیکہ یا رسول صالح، کسی نے کہا السلام علیکہ یا عقی صالح۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کیا۔ اب پوری توجہ چاہوں گا، نماز کا وقت ہوا، جبریل امین کی ساتھ تھے، جبریل کی نظر پڑی، دیکھا مصلی امامت خالی پڑا ہے۔ جبریل اللہ کا قاصد ہے، اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ یقیناً جبریل نے رب سے رابطہ کر کے پوچھا ہوگا، اللہ آج تو سارے تیرے انبیاء جمع ہیں، آج تو سارے مقدس مطہر لوگ جمع ہیں، آج تو حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں، انبیاء کا اجتماع ہے، سارے وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جن کے سروں پہ تو نے نبوت کا تاج سجا کر انہیں تاجدار نبوت بنایا تھا۔ اللہ آج کس کی انگلی پکڑوں، کس کا ہاتھ پکڑوں، کس کو پیغام دوں، مصلی امامت پہ کھڑا کروں؟ پوری توجہ چاہوں گا۔ جبریل نے کہا ہوگا اللہ آج اس آدم کی انگلی پکڑوں جس کو پیدا کر کے مسجود ملائک بنا کر مکین جنت بنا دیا تھا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ آج اس نبی کی انگلی پکڑوں جس نے 950 سال تک تیری توحید کے لیے اپنے وجود پہ پتھر برداشت کیے تھے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ آج اس نبی کی انگلی پکڑوں جس کے ہاتھوں پہ نبوت کو موم کر دیا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ آج اس نبی کی انگلی پکڑوں جس کو جنوں اور انسانوں کا بادشاہ بنا دیا تھا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ آج اس نبی کی انگلی پکڑوں جس نے آرے تلے تیرے لیے گردن کٹا دی تھی؟ فرمایا نہیں۔ اللہ آج اس نبی کی انگلی پکڑوں جس کو بیماری نے صبر کا پہاڑ بنا دیا تھا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ آج اس نبی کی انگلی پکڑوں جس کو کنویں سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا تھا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ آج اس نبی کی انگلی پکڑوں جس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا تھا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ آج اس نبی کی انگلی پکڑوں جس کو نار نمرود میں جنت کے باغیچے لگا دیے تھے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ آج اس نبی کی انگلی پکڑوں جس کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کے چشمے بہا دیے تھے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ آج اس نبی کی انگلی پکڑوں جس کو طور سینا پہ جلوے دکھا دیے تھے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ آج اس نبی کی انگلی پکڑوں جس کی انگلی کے اشارے پر پتھروں سے انگلی پیدا کر دی تھی؟ فرمایا نہیں۔ اللہ آج اس نبی کی انگلی پکڑوں جس کی انگلی کے اشارے پر قبروں کے مردوں کو زندہ کر دیا تھا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ پھر کیا کروں؟ مصلی امامت جو خالی پڑا ہے کس کو اس مصلی پہ لاؤں؟ کس کا ہاتھ پکڑ کے اس مصلی امامت پہ کھڑا کروں؟ رب نے کہا جبریل آج اس نبی کی انگلی پکڑ جو انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو جائے، جو انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس کر کر نماز کا وقت دہرائے، جو انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں میں حاضر ہو جائے، اس نبی کی انگلی پکڑ جو انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتوں سے کلمے کی آواز آنے لگ جائے، اس نبی کی انگلی پکڑ جو انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ جبریل آج اس نبی کی انگلی پکڑ مصلی امامت پہ کھڑا کر تاکہ میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ پہ عمل کراؤں۔ آج اپنے پیغمبر کے سر
پہ ختم نبوت کا تاج سجا کر دنیا کو بتاؤں یہ ہے میرا پیغمبر جس کے لیے میں نے کائنات کو وجود بخشا تھا، یہ ہے میرا حبیب، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے سرور کونین، یہ ہے ساقی کوثر، یہ ہے تاجدار مدینہ، یہ ہے فخر دو عالم، یہ ہے آمنہ درہ یتیم، یہ ہے اول الانبیاء، یہ ہے آخر الانبیاء، یہ ہے سید الانبیاء، یہ ہے امام الانبیاء، یہ ہے خاتم الانبیاء، یہ ہے محبوب کبریا، یہ ہے احمد مجتبی، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل آج میرے اس حبیب کی انگلی پکڑ مصلی امامت پہ کھڑا کر تاکہ میں دنیا کو بتاؤں یہ ہے خاتم النبیین، یہ ہے ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والا، یہ ہے جس کے لیے میں نے تم سے عالم ارواح میں وعدے لیے تھے، جن کے لیے میں نے تمہیں ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ یہ آج اس وعدے کی حفاظت ہو رہی ہے، آج یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے میں نے ساری محفل سجائی ہے۔ یہ ہے میرا حبیب اور محبوب جس کے لیے میں نے کائنات کو وجود بخشا تھا، یہ ہے وہ پیغمبر جس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا تھا، یہ ہے وہ پیغمبر جس کے لیے میں نے کائنات کو سجایا تھا، یہ ہے وہ پیغمبر جس کے لیے میں نے کائنات کو سنبھالا تھا، یہ ہے وہ پیغمبر جس کے لیے میں نے کائنات کو نکھارا تھا، یہ ہے میرا حبیب اور محبوب جس کے لیے میں نے اعلان کیا تھا لولا لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا مجھے قسم ہے اپنی الوہیت کی میں کائنات کو کبھی نہ بناتا، محبوب اگر آپ کو بھیجنا نہ ہوتا میں آسمانوں کو بلندی نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آنا نہ ہوتا میں زمینوں کو وسعت نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں چاند کو دمک نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں سورج کو چمک نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں ستاروں کو جگمگاہٹ نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں پہاڑوں کو استقلال نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں دریاؤں کو روانی نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں سمندروں کو طغیانی نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں کسی کو جنت نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں انسانوں کو وجود نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں کسی کو جنت کا وارث نہ بناتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں فرشتوں کو نور سے پیدا نہ کرتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی کو نبوت نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا میں صدیق کو صداقت نہ دیتا، میرا پیغمبر تو نہ آتا عمر کو عدالت نہ ملتی، میرا پیغمبر نہ آتا عثمان کو سخاوت نہ ملتی، میرا پیغمبر نہ آتا علی کو شجاعت نہ ملتی، میرا پیغمبر نہ آتا امیر معاویہ کو فراست نہ ملتی، میرا پیغمبر نہ آتا سیدہ عائشہ کو عزت نہ ملتی، میرا پیغمبر نہ آتا بلال کو عظمت نہ ملتی، میرا پیغمبر لولا لما خلقت الافلاک، یہ پوری کائنات کی عزتیں، پوری کائنات کی عظمتیں، پوری کائنات کی رفعتیں، پوری کائنات کی منقبتیں، پوری کائنات کی رحمتیں، پوری کائنات کی سعادتیں، پوری کائنات کی برکتیں، پوری کائنات کی رونقیں، پوری کائنات کی بہاریں میں نے بنائی اس لیے ہیں، بنا کر سجائی اس لیے ہیں کہ اس کے اندر تیری رحمت والے قدم آنے۔ لولا لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں جہان کو پیدا نہ کرتا، میں کسی چیز کو وجود نہ دیتا، اس لیے اقبال سہیل نے کہا تھا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا کتاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ امہ اگر چراغ حرم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ یہ ساری کائنات کو وجود آقا نامدار کی وجہ سے ملا، پوری کائنات کی عظمتیں، اس پیغمبر کا شان و مقام، اس پیغمبر کی سیرت، صورت، عزت، عصمت، رفعت، منقبت، اللہ کے اس پیغمبر کا تقدس، نموز، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرأت، شجاعت، منقبت، عفت، عصمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اقوال، افعال اور تجلیات کے خط و خال کو بیان کرنا میرے پاس کا روگ ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی بڑے سے بڑا خطیب، ادیب، واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، رائٹر، قلمکار، محقق،
مفسر ہو، حتیٰ کہ اپنے ایڈیل خطیب ایڈیل قائد حضرت عباسی دامت برکاتہم عالیہ کی زبان میں کہوں گا، اس کے لیے تو پوری کائنات کے علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، خطباء، شعراء، ادباء، ساری کائنات کے انبیاء بھی جمع ہو کر پھر پیغمبر کی مدح سرائی، سیرت نگاری اور حضور کے شان و مقام کو بیان کرنا چاہیں